صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا $500 ارب کے سٹار گیٹ اے آئی پروجیکٹ کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا سٹار گیٹ فوری طور پر اے آئی انفراسٹرکچر کی تعمیر شروع کرے گی۔ اے آئی انفراسٹرکچر $500 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ اوپن اے آئی، سافٹ بینک اور اوریکل اے آئی میں $500 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ اس سے 1 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ بولے ٹک ٹاک کے مالک سے میری ملاقات ہوئی ہے، ایلن مسک ٹک ٹاک خریدنا چاہیں گے تو ڈیل کرا دوں گا۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا بائیڈن انتظامیہ کی انتقامی کارروائی کا نشانہ بننے والے افراد کو معافی دی۔ بائیڈن نے اپنی فیملی اور مجرموں کو صدارتی معافی دی۔ بچوں کے پیدائشی شہریت کے حق کی منسوخی 22 ریاستوں میں چیلنج کر دی گئی۔ نیو جرسی کے اٹارنی جنرل کہتے ہیں آئین امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو شہریت کا حق دیتا ہے۔ صدر کو بادشاہت طرز پر ملک چلانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ سیاسی لڑائی نہیں بلکہ قانون کی بالادستی کی لڑائی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارت سنبھالتے ہی جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ اور متعدد ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے۔ کہ کمیشن اگر نہیں بناتی، جو ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ چوتھے اجلاس میں نہیں جائیں گے، حکومت عندیہ دیتی ہے کہ یس ہم نے بنانا ہے، خان صاحب کی یہی انسٹرکشن ہے۔ جب خان صاحب کی انسٹرکشن آ جائے دیٹس فائنل ورڈ۔ اگر حکومت نے کہا کہ ہم بنا رہے تو پھر تو جائیں گے، اگر حکومت کمیشن بنا نہیں رہی تو اجلاس تو نہیں ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن بنے گا تو مذاکرات ہوں گے۔ پی ٹی آئی کا حکومت کو 7 دن کا الٹیمیٹم۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں حکومت تحقیقاتی کمیشن بنانے کا عندیہ دے تو مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ 9 مئی واقعات پر کمیشن بنانے پر کوئی قانونی قدغن نہیں۔ بیرسٹر علی ظفر بولے بانی نے بار بار کہا ہے حکومت مطالبات نہیں مانتی تو مذاکرات ختم کر دیں۔ ٹرمپ کے آنے سے اثر پڑے گا۔ غزہ میں بندی ہو گئی، چاہتے ہیں پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہ ہو۔ صحافی نے پوچھا کیا کوئی اور ملاقات ہو رہی ہے؟ بیرسٹر گوہر آرمی چیف کی، علی ظفر بولے کیوں پریشانی بڑھا رہے ہیں نون لیگ والوں کی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں جوڈیشل کمیشن کی مخالفت۔ اسپیکر چیمبر میں کمیٹی کا اجلاس، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے کمیٹی کو بریفنگ دی۔ جوڈیشل کمیشن سے متعلق جائزہ اجلاس میں کمیشن بننے کی مخالفت ہو گئی۔ حکومت پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹیوں کا اگلا اجلاس 28 جنوری کو ہوگا۔ رانا ثناءاللہ نے بتایا آئندہ اجلاس میں پی ٹی آئی کے مطالبات پر اپنا موقف پیش کر دیں گے۔ سب کمیٹی پی ٹی آئی کے مطالبات کا جائزہ لے کر جواب تیار کرے گی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کو جوڈیشل کمیشن سے مشروط کرنے کے سوال پر کہا وہ جو کہتے ہیں وہ کریں، ہم جواب تحریری طور پر دیں گے۔ حکومت جوڈیشل کمیشن تشکیل دے گی یا نہیں یہ ہمارے جواب سے معلوم ہوگا۔ عرفان صدیقی نے بتایا جوڈیشل کمیشن پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، 7 ورکنگ ڈے پورے ہوں گے تو جواب دیں گے۔ ممکن ہے کمیشن بننا اور کیا بننے جا رہا ہے؟ اگر وہ مشروط کرنا چاہتے ہیں یہ کسی چیز کے ساتھ تو میں نے تو آگے بھی کہا ہے کہ یہ 2014 سے دھرنے سے یہ کمیشن بنانا چاہیے۔ دھرنا کیوں ہوا، اس کے بعد جے آئی ٹی کیوں بنی، میاں نواز شریف کو کیوں گھر بھیجا گیا۔ کمیشن بننا ہے تو 2014 والے دھرنے کی تحقیقات کے لیے بھی بنائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پی ٹی آئی کو جواب، کہا خلوص کی کمی ہو تو مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کے لیے امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ احسن اقبال نے کہا مذاکرات شرطوں کے ساتھ یا کنپٹی پر پستول رکھ کر نہیں ہوتے۔ پی ٹی آئی شرائط کے ساتھ مذاکرات کرے تو یہ خود فرار ہونے کی کوشش ہوگی۔ احسن اقبال نے ڈونلڈ ٹرمپ کو حلف اٹھانے پر مبارکباد دی۔ قتل و غارت گری بلوچستان ہی پاکستان سے دشمنی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ فعال ہونے پر وزیر ہوابازی کو مبارکباد دی اور کہا گوادر ایئرپورٹ پاکستان کی ترقی خوشحالی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹس تیزی سے آگے جا رہی ہیں، معاشی اشاریہ خوشائن ہیں، محنت کریں گے تو مزید بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم کا غزہ کی تعمیر نو میں تعاون کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم کی قومی اسمبلی آمد، اپوزیشن نے اجلاس چلنے نہ دیا، او کی آوازیں نکالیں، چور چور کے نعرے لگائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ڈیسک بجاتے رہے، پی ٹی آئی اراکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، ایوان میں کان پڑی آواز سنائی نہ دی۔
وزیر قانون کو ہیڈ فون لگا کر تقریر کرنا پڑی، اسپیکر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا، اپوزیشن لیڈر ایوب نے طنز کیا، ڈیسک بجا کر وزیراعظم کا استقبال کیا۔ نواز شریف اور شہباز شریف سمجھتے ہیں ہر میچ فکس ہوگا، انہیں نہیں معلوم پارلیمنٹ میں اپوزیشن سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کو یہ موٹر وے بنانی چاہیے تھی، اور اگر آپ نے نہیں بنائی تو آپ کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور اگر میں آپ کی یہ موٹر وے بنا کے دوں گا تو اس لیے نہیں کہ وہ سندھ کی ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ پاکستان کی ہے۔ آپ کی حکومت تھی تو موٹر وے کیوں نہیں بنائی؟ جو حکومتیں اقتدار میں نہیں وہ M6 نہ بننے کے ذمہ دار ہیں۔ وفاقی وزیر علیم خان کا پیپلز پارٹی سینیٹر کو جواب، کہا وعدہ کرتا ہوں اسی سال M6 شروع کر دیں گے اور اسے سکھر سے کراچی تک لے کر جائیں گے۔ سندھ اسمبلی میں حیدرآباد تا سکھر موٹر وے تعمیر کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر پارلیمانی امور ضیاء الانجار نے کہا سکھر تا حیدرآباد موٹر وے وقت کی ضرورت ہے۔ نثار کھوڑا نے کہا M9 موٹر وے کو سی پیک میں کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ سکھر اور حیدرآباد موٹر وے کو کیوں نہیں بنایا جاتا؟ بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کا مقدمہ، جسٹس منصور علی شاہ اور رجسٹرار سپریم کورٹ میں مکالمہ۔ رجسٹرار نے کہا آئینی بینچ کا کیس غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا تھا۔ جسٹس منصور نے کہا یہ کیس آپ سے رہ گیا اور ہمارے سامنے آ گیا، آخر اللہ نے بھی کوئی منصوبہ ڈیزائن کیا ہی ہوتا ہے۔ رجسٹرار نے کہا ججز کمیٹی عدالتی بینچ سے کیس واپس لے سکتی ہے۔ جسٹس منصور بولے کمیٹی چلتے کیس واپس لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو گئی، ایسا ہوتا رہا تو کل کوئی کیس اس وجہ سے واپس لیا جائے گا کہ حکومت کے خلاف فیصلہ ہونے لگا ہے۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا ہمیں علم نہیں کہ موجودہ بینچ کا مستقبل کیا ہوگا، کوئی تیکھا سوال پوچھیں تو شاید یہ بینچ بھی ختم کر دیا جائے، کیا پتہ رجسٹرار نوٹ لکھ دیں کہ بینچ ختم کیا جائے۔ ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس ڈی لسٹ کر دیا گیا، ڈی لسٹنگ نوٹس رجسٹرار آفس نے جاری کیا۔ کیس ڈی لسٹ ہونے کے بعد آج سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت نہیں ہو سکے گی۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار نظر عباس کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اعلامیہ کے مطابق نظر عباس سنگین غلطی کے مرتکب ہوئے۔ سپریم کورٹ میں بینچز اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے پر 3 ججز نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے جسٹس منصور، جسٹس عائشہ اور جسٹس عقیل عباسی نے خط میں بینچ اختیارات سے متعلق کیس کا ذکر کیا۔ 20 جنوری کو کیس سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کی شکایت کی۔ خط میں کہا گیا جسٹس عقیل عباسی سندھ ہائی کورٹ میں کیس سن چکے، کمیٹی پہلے والا بینچ تشکیل دے کر 20 جنوری کو سماعت فکس کر سکتی تھی۔ جسٹس منصور نے کہا جوڈیشل آرڈر نہ مان کر قانون سے انحراف کیا گیا، معاملے کو توہین عدالت قرار دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کلامی جاری، کہا اصولی موقف پر جسٹس منصور شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جسٹس منصور کے بینچ سے ایک مخصوص کیس نکالنا سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کی نفی ہے، جو کیس پہلے سے سن چکے وہی ان کے سامنے لگانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا تو ماورائے آئین عدلیہ کی آزادی پر حملہ تصور ہوگا۔ کیا ہے منصور علی شاہ ابھی تک ناراض ہیں کہ وہ چیف جسٹس نہیں بنے؟ لگتا ہے کہ وہ ناراض ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب کو بڑے معزز اور بڑے محترم ہیں، انہیں تو گورنمنٹ کے خلاف جو کیس ہے سننا ہی نہیں چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارک سے لگتا ہے کہ ان کو چیف جسٹس نہ بننے کا غصہ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کو حکومت کے خلاف کیسز سننے ہی نہیں چاہیے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عادل بازئی کو 9 ماہ تک کیوں خیال نہیں آیا کہ بیان حلفی جعلی ہے؟ سپریم کورٹ نے عادل بازئی کے بیان حلفی کو جعلی قرار دیا ہی نہیں۔ عادل بازئی نے خود بیان حلفی دیا، ورنہ یہ 7-8 ماہ گھر نہ بیٹھتے۔ سب سے پہلا نظام جس کو آپ ٹھیک کریں، جمہوری اسٹیبلشمنٹ کے بعد آپ پہلے کریں گے عدالتی نظام۔ سب سے پہلی چیز جو فاؤنڈیشن ہے پاکستان کی، جو ہلی بھی اپنی جگہ سے، وہ ہے عدالتی نظام۔ عمران خان صاحب کا پاپولیرٹی گراف کیوں ہے؟ وہ ان کی نفرت، عمران خان کی ایک پاپولیرٹی ادھر ہے اور ان کی نفرت کی وجہ سے ادھر ہے۔ جمہوریت اور اسٹیبلشمنٹ سے پہلے عدلیہ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ عدالتوں نے وقت ختم ہونے کے بعد بھی نواز شریف کے لیے فیصلے سنائے۔ سینیٹر فیصل وابدہ کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی مقبول اس لیے ہیں کہ عوام نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے نفرت کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ڈیل اب تک آفر نہیں ہوئی، ہوگی تو قبول کر لیں گے۔
سارم قتل کیس کی تحقیقات جاری، زیر حراست 5 ملزمان کو انویسٹیگیشن سینٹرل کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے گرفتار ملزمان میں 2 چوکیدار، معلم، وال مین اور سارم کے والد کا رشتہ دار شامل ہیں۔ ملزمان کا ڈی این اے کیا جائے گا۔ تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی کا پولیس سرائے کا کہنا ہے اپارٹمنٹ کی یونین کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ سارم کا اغوا اور قتل کی واردات اپارٹمنٹ کے اندر ہی ہوئی۔ کراچی کے علاقے گارڈن سے مبینہ اخوان علیان اور علی رضا کو 8 روز کے بعد بھی پولیس تلاش نہ کر سکی۔ فرنٹیئر کالونی سے لاپتہ 10 سالہ ذہنی معذور ایان کا تاحال کچھ نہ پتہ چل سکا۔ پیر آباد سے 10 روز قبل لاپتہ ہونے والا 14 سال کا مبشر لیاری سے مل گیا۔ سر سید کے علاقے سے صبح لاپتہ ہونے والی 4 سالہ بچی کو پولیس نے ڈھونڈ نکالا۔ پاکستان نے معاشی استحکام اور ترقی کا سفر شروع کر دیا۔ پاکستان کے عالمی ڈیفالٹ رسک میں 93% کمی آئی۔ معاشی تبدیلی کی بنیاد سیاسی قوت ارادی اور دوراندیش قیادت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو ورلڈ اکنامک فورم میں آرٹیکل لکھا، IMF فنڈ سے توانائی اور ٹیکسیشن جیسے شعبوں میں بہتری کا آغاز کیا۔ ہماری کوشش کا برکس اقتصادی تبدیلی کا منصوبہ اڑان پاکستان ہے۔ اڑان پاکستان کا اہم جز عالمی بینک کے ساتھ مل کر $20 ارب سے مختلف شعبوں میں بہتری کے اقدامات ہیں۔ مقصد 2028 تک برآمدات میں پائیدار اضافے کے ساتھ 6% GDP نمو حاصل کرنا ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں غیر ملکی سرمایہ کاری 20% بڑھی۔ اس سال ترسیلات زر $35 بلین تک پہنچ گئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے امریکی صدر ٹرمپ کی حلف برداری کے بعد کیپٹل ون ارینا آمد۔ محسن نقوی کو خصوصی پروٹوکول میں کیپٹل ون ارینا ہال میں لایا گیا۔ وزیر داخلہ تقریب میں پہلی نشست میں بیٹھے اور امریکی صدر ٹرمپ کا خطاب سنا۔ تقریب میں امریکی سینیٹرز اور ممبرز کانگریس سے ملاقاتیں کی۔ وزیر داخلہ کی خصوصی عشائی میں بھی شرکت۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ گفتگو میں کہا امریکہ کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ امریکی عوام صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے محبت کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے دور میں پاکستان امریکہ تعلقات کا نیا باب شروع ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارت سنبھالتے ہی کیپٹل ہل حملے کے سزائی یافتہ 1600 افراد کو معافی دے دی۔ جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ، متعدد ایگزیکٹو آرڈرز جاری، پیرس ماحولیاتی معاہدے اور عالمی ادارے صحت سے علیحدگی، وفاقی ملازمتوں پر بھرتیاں منجمد کرنے کے حکم نامے پر دستخط، مصنوعی ذہانت پالیسی سے متعلق بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر اور 2030 تک الیکٹرک کاروں کی فروخت کا 50% کرنے کا حکم بھی منسوخ کر دیا۔ مارکو روبیو امریکہ کے نئے وزیر خارجہ بن گئے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے ان سے حلف لیا، جس کے بعد وہ ٹرمپ کابینہ کے پہلے رکن بن گئے۔ نیو جرسی اور ایریزونا کے اٹارنی جنرل کا امریکی صدر ٹرمپ کا ایگزیکٹو حکم نامہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ میٹ کلیکٹن نے کہا، آئین امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو شہریت کا حق دیتا ہے۔ صدر کو بادشاہت طرز پر ملک چلانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ سیاسی لڑائی نہیں بلکہ قانون کی بالادستی کی لڑائی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارت سنبھالتے ہی جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ اور متعدد ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے۔ ترکیہ کے مشہور سیاحتی مقام کے ہوٹل میں خوفناک آتشزدگی، مرنے والوں کی تعداد 76 ہو گئی، 41 زخمی۔ ضلع بولو کی 12 منزلہ عمارت میں آگ، ریسٹورانٹ میں لگی لکڑی سے بنی عمارت میں آگ تیزی سے پھیلی۔ ہوٹل میں 238 مہمان موجود تھے۔ لوگوں نے جان بچانے کے لیے کھڑکیوں سے چھلانگیں لگائیں۔ فائر فائٹرز نے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد شعلے ٹھنڈے کیے۔ ترک صدر طیب اردوغان کا واقعے پر اظہار افسوس، کہا واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی، ذمہ دار افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ غزہ میں حماس اسرائیل جنگ بندی کا تیسرا روز بے گھر فلسطینیوں کی اپنے علاقوں میں واپسی جاری۔ امدادی سامان کے ٹرک بھی غزہ پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیل حماس معاہدے کے مطابق 42 دن تک غزہ کی پٹی پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ اسرائیلی قید سے رہائی پانے والوں میں سیاستدان خالدہ جرار اور خاتون صحافی رولا حسنین بھی شامل ہیں۔ قیدیوں کا اگلا تبادلہ 25 جنوری کو ہوگا۔ حماس مزید 4 اسرائیلی یرغمالی خواتین کو رہا کرے گا۔ قابض فورسز کی مغربی کنارے میں دہشت گردی، جنین خیمہ میں 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، 40 زخمی۔ اسرائیلی آرمی چیف نے 7 اکتوبر کو سیکیورٹی ناکامی کی ذمہ داری تسلیم کر لی، 6 مارچ کو مستعفی ہوں گے۔
میں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ یہ سوچا کہ جب وزیر اعلیٰ بلٹ پروف گاڑیاں پھرتا ہے تو وہ پولیس کے افسران، وہ لوگ جو فرنٹ میں مقابلہ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی ایسی گاڑیاں ہونی چاہیے. اس مہینے جو ہے وہ 30 گاڑیاں انشاءاللہ آنے والی ہیں اور اس کے بعد فالوڈ بائی 130 گاڑیاں ہم نے دی ہوئی ہیں. ہمیں اپنے تمام شہداء اور غازیوں پر فخر ہے. ہمارے غازی اپنے صوبے ملک میں بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی الیمین گنڈاپور کہتے ہیں پولیس نے جب بھی ڈیمانڈ کی ہم نے دل کھول کر پیسہ دیا. ریاء خان سے شروعات ہو چکی، بہترین گاڑیاں دی جا رہی ہیں، ٹریننگ سکول کو بہترین بنائیں گے. نارتھ کراچی میں پولیس کے ہاتھوں مارے گئے 3 ملزمان اجرتی قاتل اور جرائم پیشہ نکلے. 4 ملزمان نارتھ کراچی 5C4 میں باپ بیٹے کو قتل کرنے آئے تھے. پولیس نے ہلاک ہونے والے ملزمان کے موبائل فون سے اہم معلومات حاصل کر لی. سپاری دینے والوں نے دکاندار یعقوب اور بیٹے جہانزیب کی تصاویر بھی دی تھیں. 4 ملزمان پنجاب اور کراچی پولیس کو بھی مطلوب تھے. تحقیقات کا دائرہ لاہور تک وسیع کر دیا گیا. بلائی علاقوں میں برف باری سے ٹھنڈ مزید بڑھ گئی. ابٹاباد، گلیات، مانسہرہ شدید برف باری کی لپیٹ میں. شوگران کاغان میں 1 فٹ، باران میں 2.5 سے 3 فٹ تک برف پڑ چکی. سوات کی وادی کلام، مالم جبہ اور مہودن میں وقفے سے برف باری. آزاد کشمیر کے وادی نیلم اور وادی لیپا میں بھی ہر سو برف کی برف. شدید سردی میں لوگ گھروں تک محدود، گاڑیوں کی آمد و رفت بھی متاثر. کوئٹہ، چمن اور زیارت میں بھی برف باری. سوات کے علاقے خواجہ خیلہ میں بارش کے دوران گھر کی چھت گر گئی، ماں اور 2 بچے جاں بحق.